اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صلوات پڑھ لے بلند آواز صلی اللہ محمد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ ہمارے جتنے مومنین مڈل برا میں رہتے ہیں خداوند متعال ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عموماً تمام مومنین شیفیلڈ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کسی دیہات میں ہیں، کسی گاؤں میں ہیں، کسی قریہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں خداوند متعال ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا سے انسانیت کو محفوظ رکھے۔ آج کی گفتگو کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوگی، میں نے ضروری سمجھا کہ چند منٹ آپ کے لیے جائیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید لا ریب کتاب، بے عیب کتاب کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ذات واجب ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد والے نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ فساد برپا کر رہے ہیں لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ میں بڑا اہم ٹاپک ہے آج، اکثر میں متنازع باتوں پر گفتگو نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمارا سنی بھائی بھی کسی بات پر گفتگو کرتا ہے متنازع تو میں اس کو اگنور کرتا ہوں۔ کیوں کہ ہمارے نزدیک اتحاد امت بہت بڑا ضروری ہے، اتحاد امت کی اس وقت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمار اپنی پوری قوت کے ساتھ اتحاد مسلمین کو، اتحاد امت محمدیہ کو پارا پارا کرنے کے چکر میں رہتا ہے ہر وقت۔ جسے آپ دیکھیں شام ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر استعمار کو موقع ملا اور اس نے مسلمانوں کو پارا پارا نہیں کیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں یعنی تقریباً یہ 2006-07 کی بات ہے، 6 کی یا 5 کی بات ہے کہ میں نے علامہ سید جواد نقوی کو سنا، کسی جگہ پہ گیا ہوا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ انسان ماشاءاللہ بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، اور یہ بندہ اصلاح امت کا ہو سکتا ہے کہ سبب بن جائے، اتحاد امت کا سبب بن جائے، اور ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہمیں۔
لیکن جو جو وقت گزرتا گیا میری یہ خام خیالی بہت جلد دور ہو گئی، کیونکہ علامہ موصوف کی گفتگو، خطبات جو بعد میں کچھ کلپ کی صورت میں بھی آتے رہے، جیسے آج میں نے ان کی آج ایک گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ کلپ بنائے جاتے ہیں اور یہ ایک مافیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جب پوری گفتگو سن لی جائے تو پھر انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ علامہ صاحب جس انداز میں، جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، میں خود ایک دیہات میں رہتا ہوں، دیہاتی ایک مولوی ہوں، کوئی روشنیوں والا شہر نہیں ہے، میرا بہت بڑا ایک بیکورڈ ایریا ہے اور چھوٹی سی کچی مسجد کا ایک پیش نماز ہو سکتا ہوں۔ یہاں کبھی بجلی آتی ہے، کبھی نہیں آتی، لیکن جیسے مولانا صاحب اپنی ہر گفتگو میں اپنی رائے دیتے ہیں، اسلام کی وہ پہلو، ملت خصوصاً ملت تشیع کے وہ پہلو کہ جس میں علماء حقہ نے ہمیشہ تائید کی ہے، مجتہدین نے ہمیشہ تائید فرمائی ہے، اور اس کی علامہ موصوف نے ہمیشہ نفی کی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ علامہ صاحب شاید خط رہبر پر ہیں، خط امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ پر ہیں، لیکن ان کی جتنی گفتگو میں نے سنی، کافی عرصے سے کچھ ویڈیو بھی دیکھی، مجھے احساس ہوا کہ یہ خط نہ ہی میرے رہبر کا ہے اور نہ ہی امام خمینی کا یہ خط ہے، یہ خط، یہ نہج کسی اور طرف جا رہا ہے، اور ان کی تمام گفتگو مجتہدین کی نفی کر رہی ہے، اور یہ خود علامہ موصوف خود نہ مجتہد ہیں اور نہ صاحب رسالہ ہیں۔ اگر صاحب رسالہ بھی ہوتے تو کم از کم ان کی تقلید جو لوگ کرتے وہ ان کے لیے حجت تھی، وہ لوگ ان پر عمل کرتے، لیکن علامہ صاحب جب خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں تو اپنی رائے جناب بغیر حوالے کے، بغیر کسی دلیل کے شروع کر دیتے ہیں، خدا جانے یہ کہاں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور مجھے لاکھ اختلاف ہے مرزا انجینئر محمد علی سے، لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ جب بھی وہ آ کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ وہ کتب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، جناب فلاں کتب میں یہ واقعہ ہے، فلاں کتب میں یہ واقعہ ہے۔ اور بلکہ میں یہاں پر اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب پیچھے ایک کلپ دیکھا میں نے علامہ جواد نقوی صاحب کا، تو اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ شیعہ نے صحابہ کا حق ادا نہیں کیا اور سنیوں نے بھی بعض صحابہ کا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ حکم کلی لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بعض صحابہ سے اختلاف کرتے ہوں گے، یا ان کی ایک ایمان بن چکا ہے، یا ان کی ایک رائے بن چکی ہے کہ ہم نے اختلاف کرنا ہے، اور بعض سنی بھی اس چیز کے قائل ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزا محمد علی کے کلپ، انجینئر صاحب کے، کہ انہوں نے کئی دفعہ حضرت عمار ابن یاسر پہ گفتگو کی، اور کئی دفعہ حضرت ابو ذر غفاری پہ انہوں نے گفتگو کی، وہ صحابہ کرام جن کو تشیع بھی مانتے ہیں اور جن کو ہمارے اہل سنت بھائی بھی مانتے ہیں۔ اور اسی طرح میں تو اس دن زیادہ میرے دل میں ان کے لیے عزت پیدا ہو گئی، مرزا صاحب کے لیے، کہ جب انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی گفتگو کرتے ہوئے، ان کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے،
رونا ایسے نہیں آتا، دل سے آتا ہے. اور مولانا اسحاق بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے. خداوند متعال ان کو غرق رحمت فرمائے. اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ تمام صحابہ کو، چاہے وہ تشیع جن کو مانتے ہیں جیسے علامہ صاحب کے بقول، میں تو کہتا ہوں کہ سب صحابہ کو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں بالقلب، صرف مکانی نہیں بالقلب، ان کو سب شیعہ مانتے ہیں. بدر کے شہداء کو کون نہیں مانتا؟ ہم سب شیعوں کے ماں باپ قربان ہوں بدر کے شہداء پر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں. احد کے صحابہ جو رسول پر قربان ہوئے ان پر ہمارے ماں باپ قربان. اور خود میری ایک سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب نے خود کتنے صحابہ پہ گفتگو کی ہے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے. وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ فقط مکانی نہیں ہر لحاظ سے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ، ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. ہاں بعض علماء سے کوتاہی ہو جاتی ہوگی ان کے مطالعے کی وجہ سے کہ مطالعہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ شیعوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا اور سنیوں نے بھی کچھ صحابہ کو چھوڑ دیا، نہیں، سنی بھی ذکر کرتے ہیں اور شیعہ بھی ذکر کرتے ہیں. آپ خواہ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں قبلہ. اور دوسری بات جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا کہ تراویح ایسے ہے جیسے شیعوں کے ہاں مجلس اہل بیت ہے، مجلس عزا ہے. آپ نے بالکل غلط تشبیہ دی قبلہ. تراویح ہمارے لیے ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ غلط کرتے ہیں، پڑھیں، کیونکہ ان کے ہاں پڑھنا ثواب ہے. خلفائے راشدین کی ان کے ہاں سنت ہے.